ہمارے نبی کی مسجد کچی تھی اور اس میں اندھیرا ہوتا تھا، لائٹ نہیں تھی، تو صحابہ کھجور کی وہ شاخ ایسے، اس کو عرجون کہتے ہیں، اس پر کھجوریں لگتی ہیں، وہ توڑ کے لاتے تھے، اس کو یہاں آگ لگاتے تھے تو وہ کبھی جلتی تھی کبھی بجھتی تھی، تو اس سے ہلکی ہلکی روشنی ہوتی تھی۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ 9 ہجری میں اسلام لائے۔ وہ ملک شام گئے تھے، وہاں سے وہ لیمپ لے کر آئے، وہاں جلایا جاتا تھا، تو وہ مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انہوں نے وہ لیمپ جلا دیا محراب کے پاس، محراب تو تھی نہیں، مصلی کے پاس۔ تو جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا روشنی، تو آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کس نے میری مسجد کو روشن کیا ہے؟ اگر آج میری بیٹی ہوتی تو میں اس کے نکاح میں دے دیتا۔ اتنے خوش ہوئے۔ تو حضرت نوفل بن حارث آپ کے بڑے انکل کے بیٹے تھے، نوفل بن حارث بن عبد المطلب۔ تو حضرت نوفل پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میری بیٹی بھی آپ کی بیٹی ہے، میں تمیم کے نکاح میں اس کو دیتا ہوں۔ تو ایک لیمپ جلانے سے مسجد میں آل رسول سے ان کی رشتہ داری ہو گئی۔ تو جنہوں نے بھی یہ بنائی ہے اور اس پہ خرچ کیا ہے، ان کو بہت مبارک ہو۔ اور میرے رب کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، بیوتی فی الارض المساجد، دنیا میں مسجدیں میرا گھر ہیں۔ تو آپ میرے گھر کو آ کے اچھا کرو، پینٹ کرو، اور اس میں آپ کارپیٹ بچھاؤ، لائٹیں لگاؤ، اور مجھ سے کچھ لو بھی نہیں تو میں کتنا خوش ہوں گا۔ مولوی تو ایسے ہی مفت خور ہوتے ہیں، ان کو مفت میں چیز بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو جب آپ اللہ کے گھر میں آ کے اس کو خوبصورت بناتے ہیں، اچھا بناتے ہیں، تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ یہ تو آپ کی مسجد کو دیکھ کے میرے ذہن میں بات آئی، تو میں نے ایک اور سنا دوں۔ اس میں تفسیر کبیر میں ہے کہ دنیا میں جتنی مسجدیں بن گئیں، ایک دن آئے گا یہ سب ختم ہوں گی، بیت اللہ بھی نہیں ہوگا، مسجد نبوی بھی نہیں ہوگی، مسجد اقصی بھی نہیں ہوگی، تو کہیں بھی مسجد نہیں ہوگی۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو ساری زمین دکن دکا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ لیکن جہاں مسجد بنی ہے، یہ روشنی تو اس زمانے میں نہیں ہوگا، لیکن یہ ٹکڑا ہوگا، اللہ اس کو اکھاڑ دے گا، اوپر اٹھا دے گا۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں، اس کی زمین نہیں ٹوٹے گی، اللہ اسے ایسے اوپر اٹھائے گا، اور پھر ان کو بغیر پیٹرول اور بغیر ونگز کے اللہ ان کو اڑائے گا اور بیت اللہ کی مسجد تک پہنچائے گا۔ پھر بیت اللہ کی مسجد کی زمین ایسے اوپر آ جائے گی، پھر یہ ساری زمینیں بیت اللہ کی مسجد کے ساتھ اکٹھی ہو جائیں گی، پھر یہ فلائی کریں گی مسجد نبوی کی طرف، اور مسجد نبوی بھی خالی زمین ہوگی۔ جب بیت اللہ کا ٹکڑا اس مسجد کے ساتھ ملے گا تو وہ کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر وہ بھی اکھڑ جائے گا اور یہ چلیں گے مسجد اقصی کی طرف، چونکہ آسمانوں پہ جانے کا دروازہ مسجد اقصی میں ہے کہ اوپر ہے۔ تو پھر یہ ساری زمینیں مسجدیں اللہ ان کو اکھاڑ کر اوپر لے جائے گا،
اور جنت میں ڈال دے گا۔ انسانیت پہ فرمایا، وہ اس کائنات کے خالق کا پتہ بتایا، تعارف کروایا، اس کی حقیقت بتائی۔ چونکہ پہلے مذہب والے بھٹک گئے، یہودی پرانا مذہب تھا، انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ کو بھول گئے اس کی حقیقت۔ عیسائیوں نے 50 سال کے بعد، ایک سینٹ پال تھا، یہودی تھا، وہ عیسائیت کا لبادہ اوڑھا، تو اس نے اعلان کر لیا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام آ گیا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، تو عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، میرے نبی نے کہا قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے۔ واحد نہیں کہا، احد، کیونکہ واحد گنتی میں آتا ہے، واحد اثنین، واحد ایک دو، اور احد یکتا، احد اکیلا، احد نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے، وہ اکیلا احد۔ کب سے ہے؟ قدیم بلا ابتدا، ابتدا سے پاک ہے، تو کون بتائے کب سے ہے؟ کب تک ہے؟ دائم بلا انتہا، ابدی ہے، کیسے پتہ چلے کہاں انتہا ہے؟ ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے۔ الاول، اول تو ہے لیکن بلا بدایا، اول تو شروع ہوتا ہے نا ایک، وہ هو الاول۔ پورا سنو، سبح، یہ میرے نبی کا احسان، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کون ہے اور اللہ کیا کرتا ہے اور اللہ کی کتنی طاقت ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ کیوں؟ وہ عزت والا، حکمت والا۔ سباحت تیرنے کو کہتے ہیں، تیرنے میں معنی پایا جاتا ہے کہ جب تک اگلی منزل نہ آئے، تیرنے سے آدمی رک نہیں سکتا، سانس نہیں لے سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، غڑپ اندر جائے گا۔ کتنے غرق ہو گئے اس طوفان میں، اسے تیرنا ہے آخری کنارے تک۔ جب تک کائنات ہے یہ تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، پڑھتی ہے، پڑھتی ہے۔ تسی تو لمبے والے نام ہی پڑھو تو انہوں کوئی فرق کوئی نہیں پندہ۔ اور پھر کیا کہا؟ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، صرف تسبیح نہیں پڑھتے، وہ اپنے رب کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، جس چٹائی پر بیٹھے ہو، اس کا ایک ایک دھاگا اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، ایک ایک دھاگا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اس مسجد کی ایک ایک اینٹ نہیں، اینٹ کا ایک ایک ایٹم، ذرہ ذرہ، وہ میرے رب کی نماز پڑھ رہا ہے، تعریف کر رہا ہے۔ ہوا کے جھونکوں میں چلنے والے ہوا کے ذرات، وہ ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کی نماز پڑھتا ہے۔ بارش سے ادک کا اترنے والا ایک ایک قطرہ نہیں، ایک ایک قطرے میں جتنے ایٹم ذرات ہیں، وہ ایک ایک ذرہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ ہر درخت کا ہر پتا نہیں، پتے کے اندر چلنے والی رگیں، رگوں میں چلنے والا رس، اس رس کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ جو پھل نکلتا ہے وہ بھی خاموش نہیں، وہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ ہر موج پانی کی ہزاروں قطرات کے ساتھ ہے، سمندر کی موجیں ہوں، دریا کی روانی ہو، اور طوفان کی طغیانی ہو، اور چشموں کی جھرجھراہٹ ہو، اور بادل کی گرج و چمک ہو، آسمان کی بلندیاں ہوں، زمین کی پستیاں ہوں، پہاڑوں کی سختیاں ہوں، ریت کی نرمیاں ہوں، پانی کی اٹھان ہو یا پانی کی نشان ہو،
بخار بن کے اوپر جا رہا ہو، بارش بن کے نیچے آ رہا ہو، 4 پاؤں پہ چلنے والے، 2 پاؤں پہ چلنے والے، پیٹ کے بل چلنے والے، منہم من یمشی علی 4، منہم من یمشی علی رجلین، منہم من یمشی علی بطن، پیٹ کے بل چلنے والے، عرب ہا عرب، 2 پاؤں پہ چلنے والے، عرب ہا عرب، 4 پاؤں پہ چلنے والے، عرب ہا عرب، 2 پروں سے اڑنے والے، عرب ہا عرب، سمندر کی مچھلیاں، عرب کھرب کھرب کھرب۔ اللہ کہتا ہے سارے ہی میری نماز پڑھتے، سارے ہی میری تسبیح پڑھتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے تیرے رب کو یاد کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ مجھے یاد کر رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے ہر شے سجدے میں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، او پاگلو دیکھو تو صحیح کہ آسمان یا آسمان والے، زمین اور زمین والے، سب اللہ کے سامنے سجدے میں گرے پڑے۔